حسن نہیں دیکھیں، پہلی بات تو جو چوہی صاحب بات کر رہے تھے، میں تو یہ کہوں گا کہ موجودہ حکومت کو جو ایک ایج ہے باقی پریویس تمام حکومتوں سے، بشمول جو محمد نواز شریف صاحب کی حکومتیں تھیں، اس سے بھی زیادہ جو اس حکومت کو ممتاز جو چیز بناتی ہے وہ مارکہ حق کی کامیابی ہے. اور الحمدللہ جس وہ افواج پاکستان کی کامیابی نہیں تو پرائم منسٹر، میں نے خود فیلڈ مارشل کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ تمام ڈیسیجنز پرائم منسٹر نے لیے اور ہم نے ایگزیکیوٹ کیا، اور انہوں نے کریڈٹ اس ایونٹ میں اور آپ تھے جب ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ آئی واز سوئمنگ، اور مجھے کال آئی، انہوں نے کہا جی وہ سوئمنگ ہر روز کرتے ہیں. نہیں ماشاءاللہ. اور وہ آپ لوگ بات سننا بھی نہیں چاہ رہے. اب آپ نے دیکھیں پورا ایک چیز بنائی، اب جب میں نے بولنا شروع کیا تو آپ کو یہ ہو گیا سنیں تو صحیح نا، پیشنس رکھیں. تو یہ ممتاز بناتی ہے اس حکومت کو جو مارکہ حق کی کامیابی ہے. پہلی چیز تو میں یہ اس بات پر تو میں جو ہے وہ مجھے بالکل یقین ہے کہ بالکل پاکستان کا جو وقار آج ہے الحمدللہ، وہ ماضی کے ادوار میں پاکستان کو یہ مقام اقوام عالم میں نہیں ملا. اور یہ کیپٹن آف دا شپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان چھوٹے بھائی ہیں محمد نواز شریف صاحب کے، تو ان کا بھی یہ کریڈٹ ہے، اینڈ ہی از آلسو دا پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ نواز. اگلی بات جی، جو نواز شریف صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے احتساب کی بات کی، تو بالکل انہوں نے بات کی، لیکن احتساب جو ہے وہ شروع کس سے ہوگا؟ سوال یہ ہے. جنرل فیض حمید صاحب تو آلریڈی ایک اور معاملے کے اندر وہ اس وقت حراست میں ہیں، تحویل کے اندر ہیں. لیکن اب کون سے لوگ ہیں جو فنگر ٹپس پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک سابق چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، جنہوں نے موجودہ جو نااہل کنوکٹ مجرم ہے اس وقت اڈیالہ میں قید ہے عمران احمد نیازی صاحب. دوسرے جو ہمارے معزز جج صاحب تھے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب. اب ان کا احتساب ہونا ہے، جسٹس کھوسا کا احتساب ہونا ہے. یعنی ابھی تو ایک لمبی فہرست ہے. جہاں تک رہا سوال جنرل باجوہ کے حوالے سے لوگ کیا سرائیاں کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی جو تقریر تھی اس میں یہ تسلیم کر لیا تھا کہ ایک غلطی، اور دوسرا انہوں نے خطاب میں کہا تھا کہ دوبارہ فوج سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرے گی، انسٹیٹیوشن نے خود کو سیاست سے الگ کر لی ہے. تو میرے خیال سے ان کا جو کنفیشنل ایک جو سٹیٹمنٹ تھا وہی ان کو جو ہے وہ اس سارے عمل سے جو ہے وہ ڈیٹیچ کر دیتا ہے. تو جنرل باجوہ بینگ جو ہے وہ بیسیکلی ایک خاموش رہے. یہ جو سب کچھ کھیل رچایا جا رہا تھا اس وقت نواز شریف صاحب کو سسٹم سے باہر نکالنے کے لیے، مسلم لیگ نواز کو نکالنے کے لیے، دیکھیں نا ان میں تو اتنی اخلاقی جرت تھی. آپ ان کو یہ کہتے رہے کہ وہ جو ہے وہ بھاگ گئے، لیکن وہ جیل سے نکل کے گئے تھے. لیکن جب ان کو سزا ہوئی تو وہ باہر سے خود سرنڈر کرنے کے لیے عدالت کے سامنے پیش ہو گئے تھے. ان لائک مینی ادرس جو کہ کانوکٹ ہو چکے ہیں، اس وقت بھاگے ہوئے ہیں، عدالتی جو ہے وہ سزا یافتہ مجرم ہیں. اور ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کو ساتھ کھڑا کر کے آئین اور قانون کی بات بھی کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ عدالتوں نے سزا دی ہوئی ہے، ان کو پکڑ کے گرفتار کرا کے ان کو جو ہے عدالت کے سامنے پیش کریں. ایسی بات کرتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگر ہم دوبارہ محترم جو ہے نواز شریف نے جو بیان دیا ہے، جو ڈیمانڈ کیا ہے احتساب کے حوالے سے سنا سکے تو سنیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا، اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے، ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے. ویسے انہوں نے کوئی نام شام کو نہیں لیا، آپ نے تو اتنے زیادہ نام گنوا دیے. مونیٹرنگ جج تھے نا جو آپ کی جوڈیشل ہسٹری میں پہلی مرتبہ مونیٹرنگ جج صاحب مقرر ہوئے تھے، آنریبل جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو استعفیٰ دے کے جا چکے ہیں. تو جناب یہ کردار تھے نا. ثاقب نثار صاحب نے جو کچھ کیا، صادق اور امین قرار دیا، اپنی جناب آنکھوں کے اوپر جو پٹی باندھ لی، جو بنیگالہ کی رہائش گاہ تھی جو کہ ان لیگل تھی، باقی عام لوگوں کے گھر مسمار کر دیے. جو وسل بلور تھا اس کا اپنا گھر جو ہے نکل آیا جو ہے وہ ان لیگل. پھر اس نے کہا کہ چلیں جی آپ جائیں اور کریں اور پلان کریں اور یہ کریں، مطلب دھول چونکی آنکھوں میں. تو وہ اس وقت جو ہے اقتدار تھا ان کے پاس حکمرانی تھی، ان کے پاس عدالت کا جو ہے اختیار تھا، وہ استعمال کیا انہوں نے بھرپور طریقے سے. انہوں نے بالکل نواز شریف صاحب کو جو ہے وکٹمائز کیا، اور ان کرداروں کا احتساب ہونا چاہیے. اور رہا سوال افواج پاکستان کا، تو اس کے اندر خود احتسابی کا کڑا نظام موجود ہے، جو کہ وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں کہ جو سینئر رینک آفیسر ہیں وہ بھی اس جو ہے احتساب سے باہر نہیں جا سکتے. چوہی صاحب ظاہر ہے ایک جو کچھ فیکٹس ہیں بقول حسن ایوب صاحب کے، انہوں نے اپنے فیکٹس رکھ لیے سامنے، لیکن وہ سوال یہ ہے کہ 2018 میں جو الیکشن ہوا تھا عوام کی طرف سے جو ووٹ ڈلا، اس کے بعد وہ آر ٹی ایس بیٹھنے کی خبر آئی، لیکن ابھی تک وہ آر ٹی ایس کی
2022 سے حکومت ہے, اگر اس کی انویسٹیگیشن کروا لیتے تو ہمیں پتہ چل جاتا بیسیکلی وہ کیا وجہ بنی یا کیا کچھ تھا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جب بات کر رہے تھے یہ کہ جی میاں صاحب دوبارہ آنا چاہ رہے ہیں, پرائم منسٹر بننا چاہ رہے ہیں, آپ نے اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں, تو میں سے ویسے حسن سے بھی جانتا ہوں کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ میاں صاحب نے یہ بیان دے کے اپنا جو ہے نا سٹیکس جو ہے نا وہ سسٹم کے اندر دوبارہ ہائی لائٹ کیے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اب مطلب ہماری اب سمپل میجورٹی ہو گئی ہے, تو اب میں پارٹی کا صدر ہوں. تو روت روایت تو یہی ہے کہ پرائم منسٹر اب صدر کے پاس ہی ہوتی ہے, جو پارٹی جس کے پاس سادہ اکثریت ہو. لیکن بلاول صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں, اس جگہ کے انہوں نے فرمایا تھا کہ بڑے میاں صاحب آئے تو پھر وہ لڑائی کریں گے. ہمارے بیچارے جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے نا, وہ اگر سمجھتے ہیں کہ مشکل دن ختم ہو گئے ہیں, میاں صاحب اگر چوتھی بار بنا تو جو انتقام وہ لے گا آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. ان کا سیاست تشدد کی سیاست ہے, وہ انتقام لے گا, اس بیچارہ سپرنٹینڈنٹ سے لے گا, جو جج صاحبان, جو سیاستدان, جو سیاسی کارکن اور جو ادارے کے لوگ, وہ انتقام تو لے گا, اس کا عادت ہے. چوہدری صاحب, ہاں میں کیا کہوں, جو یہاں تقریر فرما رہے تھے ان کو پوچھو کہ ابھی بلاول صاحب کیا فرما رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جب مہنگائی بھی ختم ہے, بے روزگاری کا بھی جن کا کڑا کما ہو گیا ہے, ملک میں ہر ایک بندے کو انصاف مل رہے ہیں, کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہو رہی, تو ظاہر ہے پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اب اگر وہ انصاف مانگ رہے ہیں اور احتساب ہونا چاہیے اور بالکل ہونا چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ جا کے میں آئی شیل آلسو جوائن کہ جی ہاں جی احتساب کریں. بالکل صحیح ہے. جو صاحب جو چیز ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر معیشت کے کیا حال ہیں, آج پھر اخبارات بھری پڑی ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر کافی زیادہ کمنٹری ہو رہی ہے, تو ہم نے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کو دعوت دی ہے پروگرام میں, ان سے ہم جانیں گے کہ یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے جو ہے بے روزگاری کی وجہ سے, بے روزگاری کے حوالے سے پاکستان کے اندر اس کے حقائق, اعداد و شمار کتنے فیکٹ بیسڈ ہیں, اور پاکستان کی معیشت کچھ موجودہ چیلنجز ہیں, معیشت جہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اس کے اوپر اب کیا ہو سکتا ہے, کیا کچھ ہونا چاہیے, تفصیل سے بات کرتے ہیں. آن اے لائٹر نوٹ, جی صاحب, اور تو ویسے یہ زبانیں منہ میں نہیں ڈالتے, ایک ہی قوالی روز کرتے جاتے ہیں. یہ جو کرپشن کے اوپر آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے اور یہ مہنگائی, بے روزگاری, باقی معاملات پر رپورٹس آئی ہیں, ایک لفظ اس پر نہیں, کوئی بڑے بڑے بہت زیادہ 24 گھنٹے تقریریں کرنے والے وزراء اور ان کے سربراہ ایک لفظ نہیں کہہ رہے. کیا یہ اس سے ایگری کرتے ہیں ان رپورٹ سے؟ تفصیل سے بات کرتے ہیں صاحب اس ایشو کے اوپر.